اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہماری گفتگو پہنچی تھی وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى کہ جب یہ گڑھے کی طرف دھکیلے جائیں گے تو ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں تک ہم نے اس صورت کے جو اشارے تھے کچھ تفصیلی وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا ان علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ
اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہدایت کا بندوبست ہی نہیں کیا ہے؟ اگر اس نے پیدا کیا ہے تو تیری ہدایت کی ضرورت بھی اسی نے پوری کی ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اور یہ اِنَّا کے ساتھ اس کو شروع کیا ہے۔ بے شک ہدایت جو ہے وہ ہمارے ذمہ کرم پہ، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ تیرے اندر جو ہدایت کا سلسلہ ہے، فطرت دی تو پاکیزہ دی، نفس عطا کیا تو فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے بعد عقل کا نور عطا کیا کہ تو اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے، حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ یہ تیرے اندر ہدایت رکھی ہوئی ہے، فطرت کی ہدایت، نفس کی ہدایت اور عقل کا نور۔ اور بیرونی ہدایت کے لیے پھر انبیاء بھیجے، کتاب عطا کی، ایک اولیاء اور اصفیاء کا سلسلہ جو ہے وہ عطا کیا۔ اتنا ہدایت کا انتظام کرنے کے بعد بھی اگر تو بے ہدایتہ رہتا ہے تو تجھ سے بڑا بدبخت ہے بھی کون؟ یہ جو ایک ایک جملہ ہے نا، یہ پوری تقریر ہے۔ ہاں، میں نے وہ ساری چیزیں سمیٹ کے چند جملوں میں عرض کر دی کہ تیرے اندر کی ہدایت کا بھی اہتمام کیا، تیرے خارج کی ہدایت کا بھی اہتمام کیا، اور اب بھی اگر تو ہدایت پہ نہیں چلنا چاہتا، ہوئے 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 وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، تو پھر تیرا آغاز اور انجام تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے۔ اب بھی اگر تو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا تو پھر تیرا آغاز بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، تیرا انجام بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس سے تو نہیں بھاگ سکتا۔ اسی لیے آگے جو آیات آئیں گی، لا یصلاھا الا الاشقی، پہلے فرمایا نا فانذرتکم نارا تلظی، ہم نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس آگ تک کوئی نہیں پہنچے گا سوائے اس کے جو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اس آگ تک جو سب سے بڑا شقی ہے وہی پہنچے گا۔ اس میں بھی رحمت کا عنصر ہے۔ آگ سے ڈرایا ہے اور پھر رحمت کا جملہ ہے کہ اس سے بڑا پھر بدبخت ہو بھی کون سکتا ہے کہ جس کو اللہ فطرت سلیم عطا کرے، پاکیزہ نفس عطا کرے، عقل کا نور عطا کرے، رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی عطا کرے، کتاب نازل فرمائے۔ اب اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو انتہائی بدبخت جائے گا، یعنی آگ میں جانا بڑا مشکل ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، یعنی جنت آسان ہے، جہنم مشکل ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور یہ 21 کو سرکار مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رحم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہے۔ آج سے ہی وہ طاق راتوں کا سلسلہ، میں کبھی کبھی اس پہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ شب قدر اللہ نے رمضان کے ابتدا میں نہیں رکھی،
کہ پہلے روزے شب قدر عطا کر دے، دوسرے کر دے، تیسرے کر دے۔ شب قدر آخری عشرے میں عطا کی۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے دل کی زمین آمادہ نہیں ہے ایمان کے لیے، اس کی رحمت کو وصول کرنے کے لیے، آپ نے شعبان میں تیاری نہیں کی، تو اگر کوئی شب قدر ابتدا میں ہوتی تو شاید ہم وہ فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ اگر شعبان میں تو تیاری نہیں کر سکا تو 20 روزوں میں تو کر ہی لی ہوگی۔ یہ 20 دنوں میں تو تیری کچھ نہ کچھ تو تیاری ہو گئی ہوگی، اب تو شب قدر کی رحمتیں سمیٹ لے۔ یعنی اس کے لیے بھی کیا خوبصورت اہتمام کیا۔ ہمارے لیے یہ دنیا دار امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بھئی اللہ نے پیدا ہی ہمیں آزمائش کے لیے کیا، تو آزمائشیں ظاہر ہے زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ وہ قرآن کریم نے جہاں بھی تخلیق انسانی کی بات ہوئی ہے وہاں ابتلا کا ذکر تو ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ تو بھائی جہاں بھی انسان کی خلقت کی بات ہوئی ہے وہاں پہ آزمائش کا جملہ ساتھ ضرور موجود ہے کہ تجھے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا۔ اب آزمائش پہ انسان نے صبر کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک کا ایک نام بھائی صبر بھی ہے نا، صبر کا مہینہ ہے۔ آج میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اتنا بتا دوں کہ صبر بھی وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جاہل صبر نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ کو علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اس مادی دنیا کے آگے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو مادے کا پردہ ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے، مادی دنیا کا، اگر اس سے پرے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، غیر مادی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو نہ آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ نبی کو پہچان سکتے ہیں، نہ علی کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ جتنا جی چاہے ذکر کریں، معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں ایک اشارہ کروں صرف آج، پھر بات اشاروں تک ہی رہے گی۔ اولوالعزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، بڑی شان قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ان کا آیا، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو میرے کاموں پہ صبر نہیں کر سکے گا۔ میں نے صرف ایک جملہ کہنا ہے، اشارہ کر کے میں نے بہت آگے گزر جانا ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں، میں اعتراض نہیں کروں گا، مجھے چند دن اپنے ساتھ رکھ لیں، اور وہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ میں آپ سے حاصل کروں۔ تو قرآن کریم نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کیف تصبرو، تو کیسے صبر کر سکتا ہے، علی ما لم تحط بہ خبرا، جس چیز کا تجھے علم نہیں تو صبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر ایسے ہی ہوا، ہر کام پہ اعتراض کیا نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ صبر کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو اس مادی دنیا کے پیچھے اللہ کی بنائی ہوئی غیر مادی کائنات کا علم نہیں ہوتا، آپ کیا صبر کریں گے؟
اور دیکھیے ظاہری دنیا کو تو جانور بھی دیکھتے ہیں. یہ عقل کا نور تجھے صرف مادے کو دیکھنے کے لیے دیا تھا. یہ جو عقل کا نور دیا تھا یہ تو جب اس مادی دنیا کو دیکھنے کے لیے دیا تھا. عقل کا نور تجھے دیا تھا تاکہ اس مادی دنیا سے آگے کی طرف دیکھ. آپ ایک جانور کو کہیں رسہ کھول دیں تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں گھاس جو ہے وہ جلی ہوئی ہے، یہاں ہری گھاس ہے. اگر تو ظاہر کی دنیا کو سمیٹ رہا ہے تو تیرے اور جانور میں فرق بھی کیا ہے؟ اسی لیے یہ بات ہمارے جتنے بھی محققین ہیں انہوں نے لکھی ہے کہ کربلا میں حسین نے اگر صبر کیا ہے تو اس کے علم کا معیار کیا ہو. چونکہ صبر کی بنیاد علم پر ہے. علم والے کو آپ رشوت دیں وہ نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ اس مادی دنیا سے آگے دیکھتا ہے. وہ سود نہیں لے گا، وہ حق نہیں مارے گا کسی کا. تو جانوروں کی طرح ہری گھاس کو دیکھ رہا ہے کہ کہاں میرا اس دنیا کا فائدہ ہے، کہاں نقصان ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَا کی ابھی بات کر رہا ہوں کہ ہدایت تو ہمارے ذمہ کرم پہ ہے. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. لیکن یہ جن لوگوں کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کے لیے یہ دنیا امتحان گاہ نہیں ہے، قربان گاہ ہے. اس لیے کہ اللہ کا قرب قربانی کے بغیر ملتے ہی نہیں ہے. اب وہ ہستی جسے پیغمبر فرمائیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی. سرکار یہ عظمت بھی عطا کریں، مسلم شریف کی روایت ہے، علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. جس کی ظاہری ذات ایمان اور نفاق کا معیار ہے اس کے اندر کا کیا عالم ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگر شریف. اور پھر اگر آپ آمادہ ہیں تو وہ میں جملہ کہہ ہی دوں، علی کے تو ظاہری جسم کو اٹھانے کے لیے بھی دوش پیغمبر کی ضرورت ہے. یہ ظاہری جسم بھی کوئی عام تو نہیں اٹھا سکتا. خانہ کعبے سے پوچھو جب تک حجر اسود کی آنکھیں موجود ہیں. سرکار نے فرمایا یہ قیامت کے دن ہونٹوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ آئے گا. جس نے اس حجر اسود کا احترام کیا یہ گواہی دے گا قیامت والے دن. اس حجر اسود نے یہ منظر دیکھا تھا، پیغمبر نیچے بیٹھے تھے اور علی پیغمبر کے کاندھوں پہ بیٹھے تھے. تو علی کا تو ظاہری جسم اٹھانے کے لیے بھی محمد الرسول اللہ کے دوش کی ضرورت ہے، جس کا سفر پستی سے بلندی کی طرف نہیں تھا. علی وہ ہے جس کی زندگی کا سفر بلندی سے بلندی کی طرف ہے. علی کہتے ہی بلند کو ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان میں کوئی جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بھئی میری حیثیت بھی کیا ہے؟ جس علی کا سفر
زندگی کا سفر، میں ظاہری زندگی کی ابھی بات کر رہا ہوں، محراب عبادت سے محراب عبادت تک ہے، جس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو۔ یہ مجھے تفصیل تھوڑی سی عرض کرنی پڑ گئی کہ بلندی سے بلندی تک کا سفر ہے اس ہستی کا، ہمارا سفر ہوتا ہے پستی سے بلندی کی طرف، علی وہ ہے جس کا سفر بلندی سے بلندی کی طرف، محراب عبادت سے محراب عبادت تک ہے۔ اللہ غنی، جس کا وجود ایمان اور نفاق میں فرق کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تھا تو ذکر علی شروع کر دیتے۔ نبی پاک کے شاگرد تھے نا، حضور کے شاگرد تھے، پتہ تھا کسی کا نفاق کیسے دیکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر علی سے اگر کسی کا چہرہ کھل جائے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ جس ہستی کا ظاہری سفر، میں زندگی کے ظاہری سفر کی بات صحابہ کی آ گئی، امام بخاری نے اس روایت کو لیا بخاری شریف میں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ علی کا مقام کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، عمر کا بیٹا ہے نا، سرکار عمر فاروق کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے مدینے کے محدث یہی تھے، مدینہ شریف کے محدث عبداللہ ابن عمر تھے۔ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا علی کا مقام دیکھنا ہو تو علی کا گھر دیکھ لے۔ اس نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، کہا پیغمبر نے اپنی 9 ازواج مطہرات کے گھروں کے درمیان علی کا گھر بنایا ہے۔ صحابہ کس نظر سے علی کو دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری گھر بھی بنایا ہے تو اپنے گھروں کے وسط میں بنایا ہے۔ مستدرک حاکم میں حاکم نشاپوری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا علی کا مقام کیا ہے، علی کس درجے پہ ہیں؟ تو ام المومنین نے فرمایا جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی حضور سے کلام کرنے کی، اس غصے کی حالت میں کوئی نبی سے اگر کلام کر سکتا تھا تو وہ علی تھا۔ 14ویں صدی کا کوئی مولوی کیا جانے گا علی کیا ہے۔ تو ان کا یہ میں تیسری روایت جو عرض کرنے لگا ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ جو آج کل فتنے ہیں نا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ وہ جی صحابہ کی تو اہل بیت سے لڑائی بڑی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں جتنی روایات ہیں 90% ان کی روایت اما عائشہ صدیقہ نے کی ہے۔ علی کا یہ مقام کون بتا رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں، ام سلمہ بتا رہی ہیں، اما عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں۔ اماں جی فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے والد محترم
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں بہت دیکھتی رہتی ہوں کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کی روایت بھی اماں عائشہ صدیقہ نے کی ہے کہ یہ سوال میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو اماں جی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر ابو بکر کے در پہ نہ جاؤ گے تو علی کی یہ شان تمہیں کون بتائے گا؟ ان کے دلوں میں کینے نہیں تھے، حسد نہیں تھا، وہ اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں، عائشہ جیسی بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور اگر کبھی علی موجود نہ ہو تو پھر یہ عبادت رہ گئی؟ فرمایا نہیں، الذکر علی عبادت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اگر کوئی ظالم ذکر نہ کرنے دے، پابندی لگا دے، کوئی یزیدی دور آ جائے کہ علی کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، فرمایا پھر پیغمبر نے فرمایا الحب علی عبادت، پھر علی کی محبت عبادت ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر سچا ہے تو علی کی شان بیان کر رہا ہے۔ میں سچے ابو بکر کی بات کر رہا ہوں۔ تم ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ ابو بکر علی کا دشمن ہے۔ قیامت تک جو علی کے یہ اوصاف بیان کرے گا یہ ثواب ابو بکر کو بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ میں نے بہت سی روایات اور قرآن کریم کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 300 آیات ایسی ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی۔ پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار امام احمد بن حنبل نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ جتنی روایات مولا علی کی شان میں آئی ہیں کسی اور کی شان میں نہیں آئی۔ جن کی محبت دل میں عبادت ہے، جن کا ذکر عبادت ہے، جن کی چہرے کی زیارت عبادت ہے، جن کے ساتھ بغض رکھنا منافق کی نشانی ہے، جن کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ بڑی شانیں ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں تاریخ میں جب یہ ظاہر ہے بڑے بڑے مواقع آئے، لیکن کسی موقع پہ بھی، یہ غزوہ بدر کا دن گزرا ہے ابھی 17 رمضان المبارک کو، 70 کافر قتل ہوئے تھے، اس میں کم از کم جو روایت ہے وہ 27 کی ہے کہ 27 بڑے کافروں کو علی نے قتل کیا تھا، اور زیادہ سے زیادہ 34 کی ہے، یعنی 27 سے 34 تک۔ اب دیکھیے 70 میں سے 34 تو مار دیے علی نے۔ احد میں علی نظر آئے گا، خندق میں علی نظر آئے گا، کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں ہے۔ اور یہی غزوہ بدر کہ جب مولا علی کی تلوار چل رہی تھی
تو غائر سے یہ آوازیں آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ یہ صحابہ کرام سنتے تھے۔ کسی موقع پہ مثلا ہجرت کی رات، کتنا بڑھیا معاملہ تھا، کچھ چیزیں تاریخ میں بھی مجمل ہیں، اجمالاً ذکر ہوا ہے، میں نے بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی ہجرت کی رات، کہ دیکھیے اتنا بندوبست انہوں نے کیا، سارے قبائل کے نوجوان ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والعیاذ باللہ کام تمام کر دینا ہے۔ تو جب صبح وہاں سے علی نظر آئے تو ان کے غصے میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ یہاں دو چیزیں ملتی ہیں اور وہ بھی اجمالاً ملتی ہیں، بس بریفلی چند باتیں، تفصیل نہیں ملتی ہے اس کی، کہ وہ کوئی اتنے ہی اچھے ہو گئے تھے، با اخلاق ہو گئے تھے کہ آج انہوں نے حضرت علی سے چند جو نبی کو قتل کرنے آئے تھے علی کو چھوڑ کے چلے جاتے کہ چند مکالمے کریں اور چلے جائیں۔ اس لیے کچھ نے لکھا ہے کہ وہاں جنگ ہوئی، بدر میں تو 313 ساتھ تھے، وہ تو جنگ علی نے اکیلے لڑی۔ اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس جنگ کا جو ہجرت کی رات لڑی، کہ قرآن کہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ گواہی دے، کچھ ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے اپنی جان کا سودا کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کچھ اجمالاً یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے پوچھا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو علی نے آگے سے طنزاً کہا تم نے کو میرے حوالے کیے تھے، مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اب اگر طنزاً بھی کہا تو ان کو آگے سے کتنا غصہ آیا ہوگا، ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں جو جملہ آپ تک پہنچانے، بس وقت بہت کم رہ گیا، کسی موقع پہ بھی مولا علی نے یہ جملہ نہیں کہا فزت بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نہ غزوہ بدر میں کہا، نہ ہجرت کی رات کہا۔ جس دن پیغمبر نے فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اس دن بھی نہیں کہا۔ شہادت والی رات کہا جب تلوار لگی سر میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، مارا تھا۔ پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے علی جو تیری داڑھی کو لہو سے رنگین کرے گا۔ یہ امت کا بدبخت ترین انسان تھا۔ اور جب مولا کی بیعت بھی کرنے آیا تو ایک دفعہ پوچھا عبد الرحمن میری بیعت توڑو گے تو نہیں؟ انعامات دیے، پیسے دیے اپنے قاتل کو، ان کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے نبی کے بعد۔ کہا حضور اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ بیعت توڑے گا تو نہیں؟ فرمایا میرا قاتل ہے، انعامات دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، فرمایا میں اسے زندگی دینا چاہتا ہوں، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ میں اس کو زندگی دینا چاہتا ہوں، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ حضور پھر اس کو مار دیں؟ فرمایا نہیں۔ کس جرم میں؟ یہ جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے نا فلاں پہ مجھے شک ہے تو پہلے ہی ہم ٹیب اٹیک کر دیں،
حفظ ما تقدم جسے کہتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اس موقع پہ فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے بڑا لمبا بلندیوں کا سفر اس شہادت کے آخری جملے پہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ علی کسی موقع پہ نہیں کہتے، نہ ہجرت کی رات کہتے ہیں، نہ غزوہ احد میں، نہ غزوہ خندق میں بھی۔ تو وہ بدبخت نے جب آ کے للکارا تھا، علی اٹھے تھے مقابلے کے لیے، کسی موقع پہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ کب کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ جب جان اس اللہ کی راہ میں قربان کی۔ یہ جو جملہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دنیا امتحان گاہ ہے، ان کے لیے قربان گاہ ہے۔ وہ قربانی سے کم پہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہی نہیں، قربانی پہ کم پہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ پیغمبر کو حکم ہوا تھا، اس کی یہ جو درود شریف ابھی نماز میں بھی آپ پڑھیں گے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر آگے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے، بس ایک دو جملوں میں صرف عرض کر دوں کہ یہ درود صرف محمد و آل محمد اور ابراہیم اور اس کی آل پہ کیوں ہے؟ موسیٰ اور اس کی آل پہ کیوں نہیں ہے؟ عیسیٰ اور مریم پہ کیوں نہیں ہے؟ آدم پہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے بس دو تین جملوں میں، ابراہیم کو بھی قربانی کا حکم دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ان پہ درود پہلے اس لیے ہے کہ انہیں خواب میں کہا تھا، ان کو واضح حکم دیا تھا نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری زندگی نماز اور قربانی میں گزری، علی کی زندگی بھی نماز اور قربانی میں گزری، حسین کی بھی زندگی نماز اور قربانی میں گزری۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ قربانی سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ قربان۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، یہ مشیت کے پابند ہیں۔ یہ علامہ صاحب کے لیے میں نے جملہ عرض کیا ہے، ہمیں شریعت کا پابند بناتے ہیں، خود مشیت کے پابند رہتے ہیں۔ جتنے لوگ سمجھ سکیں حکم اور مشیت کا فرق، حکم یہ تھا لا تقربا هذه الشجرہ، مشیت یہ تھی کہ جانا ہے، حکم یہ تھا ابراہیم بچے کے گلے پہ چھری چلا دو، مشیت یہ تھی کہ نہیں چلنے دینی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے علم اور ان کے علم کا فرق ہے، یہ ہمارے صبر اور ان کے صبر کا فرق ہے۔ ہم صبر کیوں نہیں پا سکتے؟ اس لیے کہ ہم مشیت سے بہت دور ہوتے ہیں، ہماری نگاہ ظاہر پہ ہوتی ہے، اور جن کو ایمان کا معیار بنایا ہے ان کی نگاہ مشیت الہی پہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، عمر دراز، کیا ماشاءاللہ۔ اپنی اولاد کو بھی حکم ہے 3 محبتیں دے کے مرنا، نبی پاک کی محبت، حضور کی آل کی محبت اور قرآن کی محبت۔ یہ ہے وہ وراثت جو مسلمانوں نے اپنی آئندہ نسل میں منتقل کرنا ہوتا۔ بہرحال میں نے ایک بہت لمبا ایک سلسلہ تھا روایات کا، آیات کا، اور کوشش کی میں نے اس کو اس مختصر وقت میں، لیکن ایک جملہ اتنا بڑا علی جو صحابہ کی زبان میں، امہات المومنین کی زبانی جو آپ کو بتایا،
اتنا بڑا علی جس آغوش میں سمٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ انا عبید من بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد کے نوکروں میں سے ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، اور وہ محمد جس اللہ کو سجدہ کریں وہ ہے الہ العالمین۔ کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ جس کو محمد الرسول اللہ سجدہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن اس اللہ کی بارگاہ میں، اس اللہ کی بارگاہ میں امام حسن سے پوچھو کہ مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے رات کو۔ یہ تو پتہ نہیں آج کل ہمارے پیروں اور مولویوں نے ہمیں کیا دین سکھا دیا ہے۔ ایک صحابی نے یہاں تک فرمایا کہ علی جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی ٹانگیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے کانپ رہی ہوتی تھیں جیسے زہریلا سانپ کسی کو ڈسے اور وہ تڑپتا ہے۔ اس اللہ کی بارگاہ میں ساری رات روتے تھے اور سحری کے وقت کہتے تھے اے سحر کبھی تو نے مجھے سویا ہوا دیکھا ہے؟ سورج طلوع ہوتا تو پوچھتے اے سورج کبھی تو نے علی کو سویا ہوا دیکھا ہے؟ پھر بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا، تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں، خالق کے سوا کون ہے جو اپنی مخلوق پہ رحم کرے؟ کیا مناجات ہوتے تھے اس اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرا معبود ہے میں تیرا عبد ہوں، معبود کے علاوہ کون ہے جو اپنے عبد پہ رحم کرے؟ ہم سے تو یہ ہماری آنکھیں خشک ہو گئیں۔ علی تو ساری رات کھڑے ہو کے اس اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، خوف خدا سے ٹانگیں کانپ جاتی تھیں، داڑھی پکڑ کے روتے تھے۔ ہماری آنکھوں کو خوش کس نے کر دیا کہ پیر بخشوا لے گا، فلاں یہ کر لے گا، فلاں یہ کر لے گا؟ جس کو اللہ کی بارگاہ سے اتنے انعام ملے ہوں، جس کو رسول اللہ کی بارگاہ سے اتنے انعام ملے ہوں، جس کا ذکر عبادت ہو، جس کی محبت عبادت ہو، وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہونا ہے۔ اور پھر وہ جملہ مجھے بڑا شرح صدر ہوتا ہے کہ جب انہی مناجات میں صحیفہ سجادیہ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب پھر پچھلے پہر علی رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اس کیفیت میں کھڑے ہوتے تھے، یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ نماز اور قربانی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ پھر کہتے مولا یہ جو میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ سب اس لیے ہے نا کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے۔ اگر تو میرے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو کون میرے ساتھ سلام لے؟ کبھی اس عاجزی اور انکساری ہم یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، فلاں بندہ بڑا خاکسار ہے، فروتنی ہے، انکساری ہے۔ یہ خاک کے پتلے کیا خاکساری کریں گے؟ خاکساری ہمیں زیب ہی نہیں دیتی، وہ نور کے پیکر جب خاک کی سطح پہ آ کے التجائیں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خاکساری ہوتی کیا ہے۔ یہ ہے اس اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کے طریقے، سلیقہ سکھایا ہے اللہ کی بندگی کا، عبادت کا، بے خوف نہیں ہونا۔ وہ جو پچھلے جمعے اللہ سے کبھی مستغنی نہیں ہونا، اللہ سے کبھی بے پرواہ نہیں ہونا، مجھے نہیں ضرورت، اللہ کہے نفل پڑھ تجھے فرض کے برابر ثواب دوں گا، فرض پڑھ 70 فرضوں کے، اور بندہ کہے میں نے روزہ ہی نہیں رکھنا، میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، میں نے تراویح نہیں پڑھنی۔ علی تو اللہ سے ایسے بے نیاز نہیں ہوا، تو محبت علی رکھ کے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔